بسم ربی احمدی دوستو، MTA پہ جو پروگرام راہ خدا آ رہا ہے اس پر ایک سوال کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب نے حج کیوں نہیں کیا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے مربی صاحب فرمانے لگے کہ مرزا صاحب کے لیے اس وقت ایک تو راستہ پورا من نہیں تھا، دوسرا وہ کہ ان کی طرف سے مرزا صاحب کی اہلیہ حضرت اماں جان نے حج بدل کروا دیا تھا۔ یہ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اصل جو چیز مرزا صاحب نے خود اپنے منہ سے کہی ہوئی ہے، پہلے تو آپ وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو ان لوگوں نے باتیں بنائی ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ مرزا صاحب کی اپنی زبانی ہے کہ وہ کیوں نہیں حج کرنے جاتے تھے۔ مرزا صاحب نے سب سے پہلا اعتراض تو یہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے بھی صرف ایک حج کیا، اور وہ بھی آخری سال میں۔ حضور 10 سال تک آپ نے کوئی حج نہ کیا، جبکہ آپ 10 سال مدینہ میں رہے اور 2 دن کا راستہ تھا بقول کے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں تو اس کے لیے میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ جب وحشی تبا علماء اس جگہ ہم پر قتل کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں کرتے تو وہاں یہ لوگ کیا نہ کریں گے، لیکن ان لوگوں کو اس امر سے کیا غرض کہ ہم حج نہیں کرتے؟ کیا اگر ہم حج کریں گے تو وہ ہم کو مسلمان سمجھ لیں گے اور ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ تمام مسلمان علماء اول ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اگر ہم حج کراویں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پر توبہ کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے مرید ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور اقرار حلفی کریں تو ہم حج کراتے ہیں۔ اب جب مرزا صاحب نے یہ بات کر دی، احمدی دوستو اور وہ تمام احمدی طلباء جو جامعہ میں تعلیم پا رہے ہیں، اور احمدی حضرات غور کیجئے کہ جب آپ ایک چیز کو مشروط کر دیں کہ اچھا یہ ہو جائے تو میں یہ کام کر لیتا ہوں، اس کا مطلب کہ وہ جو ان کے بارے میں اسباب بتائے جاتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے وہ حج کو نہیں جا رہے، وہ سارے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے، یہ کہنا کہ ان کے لیے راستہ، یہ کہنا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ کہنا کہ ان کی مصروفیت ایسی تھی۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ خوف ہے مولویوں سے کہ انہوں نے یہاں سے مراد جہاں وہ رہتے تھے ہندوستان میں، ان کے قتل کا فتویٰ دے رکھا، اور اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہم مان لیں گے، یہ کر لیں گے، تو پھر میں ہوتا ہوں، مطلب پھر ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کی صحت بھی ہے، وہ جا بھی سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو مرزا صاحب کی تحریروں پر، آپ کو جماعت کے اس وقت کے لوگوں کو جو تعویلات ہیں، جو جواز آپ کو غلط قسم کے دے رہے ہیں، آپ کو ان کا کمپیریزن کرنا ہوگا، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ صحیح حقیقت حال کو نہیں پہنچ سکیں۔ اب وہ اگر یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ ملفوظات کی جلد 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 324 اور 325 ہے۔ صفحہ نمبر 324 اور 325 ملفوظات کی جلد نمبر 9۔ اب سیرت المہدی کے حصہ سوم کے اندر بھی اس چیز کا، جہاں صفحہ نمبر 119 پہ سیرت المہدی کے حصہ تیسرے حصہ میں سوم میں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ حج نہ کرنے کی تو خاص وجوہات تھیں کہ شروع میں آپ کے مالی لحاظ سے انتظام نہیں تھا، کیونکہ ساری جائیداد وغیرہ جو تھی وہ دادا اور بھائی کے پاس تھی، اور اس کے بعد آپ کے لیے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ آپ
ایک جہاد کے کام میں منہمک رہے اور دوسرے آپ کے لیے حج کا راستہ بھی مخدوش تھا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ مرزا صاحب کے والد ان کی زندگی میں فوت ہوئے، ان کا بھائی ان کی زندگی میں فوت ہوا، اور تمام باپ کی بھائی کی جائیداد کے مالک یہ مرزا صاحب بنے۔ بھائی کی جائیداد کے اس طرح کہ ان کی تمام جو بھائی کی جائیداد تھی وہ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا سلطان احمد کے پاس آئی۔ حالانکہ متبنہ کو نہیں جاتا، مرزا صاحب نے یہ بھی غیر شرعی کام کیے ہوئے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے جائیداد دلوائی، لیکن باپ کی آئی۔ اس کے اوپر یہ مت بھولیے، یاد رکھیے کہ مرزا صاحب شرطیں لگانے کے لیے، جیسے براہین احمدیہ میں 10,000 کا انعام دے رہے ہیں اور دوسرے تیسرے کو کبھی کسی کو 5,000 کی شرط لگا رہے ہیں، کبھی کسی کو 2,400 کی شرط لگا رہے ہیں، مرزا صاحب اس وقت شرطیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یا تو پھر اس وقت بھی یہ بدنیتی سے اور جھوٹ اور کذب سے کام لیتے تھے، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، تو یا یقیناً پیسہ تھا، کیونکہ اگر پیسہ نہیں تھا اور آپ کسی کو کہیں جی اچھا جی میں آپ کو اتنا دوں گا اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ جھوٹ اور کذب سے کام لیں۔ لیکن اگر حقیقت آپ کے پاس ہے، جو کہ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ سچ بولتے ہو، تو یہ کہنا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اب آ جائیے راستہ مخدوش کے لیے۔ راستہ مخدوش مطلب کچھ اور سینس میں ہوتا ہے کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں اور آپ کو اکیلے میں راستے میں لٹنے کا ڈر ہے، کچھ اور بیماری ہو جائے، یہ ہو جائے، راستہ پتہ نہیں کہ آپ نے پاؤں پہ پیدل سفر کرنا ہے یا کوئی سواری ملتی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں راستے میں جہاں چور اچکے ڈاکو لٹیرے وغیرہ۔ جب آپ کی شکل سے کوئی واقف نہیں، ہندوستان میں 2 مولوی آپ کو کہہ رہے ہیں جی فتویٰ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے بعد میں زمانہ گزرنے کے بعد آپ کا بیٹا تک مرزا بشیر الدین محمود حج کر آیا، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بالکل ہیلے بہانے اور جھوٹ اور کذب سے کام لیا گیا۔ اور جب آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں میں کہہ رہتا ہوں، اگر آپ سارے پہلے مجھے لکھ کے دے دو کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے مان لو گے، جی آپ مجھے مسلمان سمجھ لو گے۔ سوال ہے آپ سے تقاضا جو کیا جا رہا تھا، جس وقت آپ سے تقاضا کیا جا رہا تھا، اس وقت کسی مسلمان سے ہی تقاضا ہوتا ہے کہ تم حج کر کے تو آؤ، تم حج کر کے بتاؤ تو صحیح، نہ کہ کسی عیسائی سے ہوتا ہے، یہودی سے ہوتا ہے یا سکھ سے ہوتا ہے یہ تقاضا۔ تو دوستو اور احمدی طلباء اس پہ غور کریں، اس چیزوں پہ، ملفوظات کو دیکھیں مرزا صاحب کے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو، اس کا مطلب نہ ان کے کوئی حالات ایسے تھے، نہ ان کو پیسے کی کمی تھی، نہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ صرف مرزا صاحب ایک بزدل انسان تھے، کاوڑ تھے کہ وہ جا نہیں سکتے تھے، اپنے آرام کا خیال رکھتے تھے کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، بس کہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ان کا جو عذر ہے وہ جائز سمجھا جائے یا صحیح ہوتا ان کا عذر، ایسی قطعی کوئی بات۔ اور پھر یہ کہنا کہ ان کے لیے جی ان کے بعد ان کی اہلیہ نے، اماں جان نے حج بدل کروا دیا تھا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اسلام سے ناواقفیت، اس سے بڑی اسلام کی ناسمجھی میرا خیال کہیں اور نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، قرآن کے اندر کہیں پہ بھی حج بدل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے نزدیک بھی حج بدل کا کوئی تصور نہیں تھا، ورنہ مرزا صاحب ایسے کام بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، مرزا صاحب خود کروا لیتے، لیکن مرزا صاحب بھی حج بدل کے تصور سے واقف نہیں تھے۔ قرآن میں بھی حج بدل کا کوئی، اگر آج مسلمان کرتے ہیں یا کوئی کرواتا ہے تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی آپ کریں، یا تو پھر وہ جو کچھ بلیو کرتے ہیں مسلمان وہ بھی آپ بھی کریں، وہی آپ خود غور کیجیے اس۔ اب فقہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، یہ ان کا دعویٰ نبوت کا ہے، ان کے اوپر وہ چیز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہے۔ ان کا سب سے پہلے کام ہے کہ اسلام کی اور ایمان کی بنیادی ان جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنا۔ تو مرزا صاحب اس میں بری طرح سے فیل رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی واضح اور صاف ہو گئی کہ مرزا صاحب صرف بزدلی کی وجہ سے نہیں حج کرنے گئے، ورنہ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ غور کیجئے گا، پڑھیے گا ان چیزوں کو، تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ آپ کے مولویان مربیان جو بتا رہے ہیں یہ آپ کو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، آپ حقیقت کو آپ کی نظروں سے اوجھل کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے کیا؟ سوچئے، پڑھیے، آپ غور کیجئے، آپ کا غور